علماء کی رفاقت نصیب ہے، علماء سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، پھر بھی الحمدللہ وہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے اس طرح دوڑتے ہیں جس طریقے وہ کتا مردار کی جان سے اس کو بدبو آتی ہے اسی طرف کتا دوڑتا ہے، جو پیسے کے لیے 24 گھنٹے لگے ہوئے بخدا ان کو سکون حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی سکون، وہ اتنا بے چین ہے کہ خدا کی پناہ۔ اس لیے گزارش یہ تھی کہ پوری قوم، پوری دنیا، امت مسلمہ قرآن پاک، میں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے میں میرے رب کو جیسے کہ صبح فجر میں 10 منٹ آپ نے دے دیا، ظہر میں اللہ کا بھلا کریے کہ آپ نے 10 منٹ دے دیا، اور عصر کے اندر 4-5 منٹ لگ جاتے، مغرب کے اندر 7-8 منٹ آپ کو لگ جاتے، عشاء کے اندر آپ کو 15 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جاتے۔ یہ 24 گھنٹوں میں خدا کو آپ نے کتنا وقت دیا ہے، مسجد کو کتنا وقت دیا ہے، ان کو جمع کیا جائے تو ان کا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پاک کے لیے 15 منٹ بھی اگر آپ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، تو آپ نے رب کو کون سا سجدہ دیا جو آپ کا خالق بھی ہے، میرا بھی خالق ہے، پوری کائنات کا مالک بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، قرآن پاک کو اس نے بھیجا ہے۔ پھر ساتھیوں سے گزارش یہ ہوگی، ساتھیوں سے یہ گزارش ہوگی، قرآن پاک کو دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو اور غور کرو، اور یہ سمجھو کہ قرآن پاک کی ایک ایک صفحے کے اندر محمد کا جمال بھی ہے، خدا کا جلال بھی ہے۔ آپ کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو بس آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ کو تفسیر نہیں آتی، لیکن اتنا تو سمجھو کہ یہ کسی اللہ کا بھلا کرے محبوب کا خط ہے، کسی محبوب کی تحریر ہے جو ہمارے پاس آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ معاف کیجیے گا مجھے نوجوان حضرات، اگر کسی محبوب و معشوقہ کا خط اگر آ جائے آنکھوں پر لگاتے۔ آج اخبار میں نے پڑھا کہ ایک نوجوان نے وہ اسکول کے سامنے، کالج کے سامنے جہاں پر بچیاں پڑھتی ہیں، وہ کسی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس کو یا مجھے اسے ملا دو، میری مرادیں حاصل کرا دو، بصورت دیگر اپنے آپ کو تباہ کر دوں گا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ویسے مذاق کر رہا ہے، اور اس بات کو وہ چیخ بھی رہا، چلا بھی رہا، آخرکار چھری اس نے اپنے گلے پر پھیر دی، لوگوں نے پکڑ لیا، خون میں لت پت بھی ہو گیا۔ اب اسپتال میں پتہ نہیں کر کے اخبار میں آئے گا کہ وہ مر گیا یا بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ جی اتنے لوگ بے چین ہیں، ہمارے ملک کے مجھے خوب معلوم ہے، میں سب کچھ آپ سے حقائق کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھا نہیں بلکہ کیا ہے تھی، جو پہلی مرتبہ جب اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، پہلی مرتبہ جب وہ برطانیہ سے جب آ گئی پاکستان کے اندر، لاہور میں جب آ گئی، لاہور میں ان کا استقبال لاکھوں سے ان کا استقبال ہو گیا، لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ لاہور میں جب وہ آ گئی، لاہور میں ایک پروگرام تھا، آپ سمجھے نہیں سمجھے، میں نام نہیں لیتا، اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب لاہور میں وہ آ گئی، لاکھوں کا مجمع تھا، اور اس میں کچھ ہمارے بلوچ عاشق اور کچھ سندھی عاشق، واہ بلوچ واہ سندھی مانو واہ تو کہ سلام واہ، تو اس میں کچھ ہمارے بلوچ وفادار اور کچھ سندھی ہمارے وفادار، انہوں نے کہا کہ بابا اللہ کے لیے ہمیں چھوڑو آگے، اللہ کے لیے ہمیں چھوڑو آگے، اللہ کے لیے چھوڑو آگے، اللہ کے لیے ہمیں چھوڑو آگے، چھوڑو۔ لاکھوں کے مجمع میں اس کے گارڈ کہاں چھوڑتے ہیں؟ جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو وہی 2 بندے وہیں پر ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں خود ابھی 4 سال کیا مولوی عبد الباقی دامت برکات ملالیہ، مولانا عبد الباقی بھی میرے ساتھ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، 40-50 ہزار کا مجمع تھا، اس میں اب یہ حالات چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگ آ کر کے وہ ہمارے جوتے بھی چومتے، پیشانے بھی چومتے اور پگڑی بھی چومتے۔ آج تو میں نے پگڑی نہیں لائی، ابھی مولوی علی کرما نے اٹھا کر کے مجھے وہاں سے لایا کہ قاری عبدالحمید کا یہ نا ان کا جلسہ ہے، تو میں پگڑی بھی لے کے بھول گیا، اور بغیر پگڑی والے مولوی کو آپ لوگ مولوی بھی نہیں مانتے۔ بتا دیجیے کہ یہی طریقہ ہے کہ جب تک یہ کہ پگڑی نہیں ہوگی وہ مولوی نہیں ہے۔ تو مجھے خوب یاد ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب وہ مولانا فضل الرحمان والی گولڈن رنگ والی جو پگڑی ہے، وہ پگڑی اس نے پہنی ہوئی تھی، اکوڑا کھٹک کے وہ حاضر تھے، بس جی درمیان میں لوگوں نے چھوڑا نہیں، تو جیسے یہ آپ کا اسٹیج ہے وہ دوڑا دھکا دے رہے، وہ دوڑا دھکا دے رہے، اسٹیج پر مشکل سے وہ چڑھ گیا، لوگوں نے درمیان میں اس کو دھکا دیا، پولیس نے نیچے جا کر کے گرا، ہم لوگ بھی بھاگے، رش کے اندر اللہ کا بھلا کرے، مجھے لے گئے لوگ،
دیکھیں کہ وہ آواز دے کر کے کہہ رہا ہے اوے کتے کے بچے وہ تو خنزیرو منظور تمہارے باپ کا نہیں ہم سب کا بخدا کہہ لگے کہ منظور تمہارے باپ کا نہیں ہے تم لوگوں نے مولی منظور پر قبضہ کیا مولی منظور پٹھانوں کا بلوچوں کا سندھیوں کا سب کا ہے اللہ کی قسم مجھے جان سے مار دو گے یا مجھے ملنے دو میں نے اس کی آواز ہمیں لے گئے دو حالات خراب ہے اس کے 40-50 ہزار کا مجمع تو اس طریقے پر جب ہوا مجھے ترس آ گیا وہ بوڑھا بھی تھا داڑھی اس کی سفید ہو رہی تھی معمولی چند بال یہ کہ کالے تھے داڑھی سفید ہو گئی تھی تو مجھے بہت ترس آ گیا جیسے کہ میں باہر نکلا کھانا پھر ہم نے کمرے کے اندر کھانا کھا رہے تھے کھانا کھانا شروع ابھی تک نہیں کیا تھا کہ میں باہر نکلا اس کی آواز میں نے سنی چیخ مار رہے تھے کہ اللہ کی قسم جان سے مار دو گے مجھے لیکن میں چھوڑوں گا بھی نہیں تو میں باہر نکلا میں نے لوگوں سے کہا خدا واسطے اس کو آنے دے خدا واسطے اس کو آنے دے وہ آ گیا لالچ رہا تھا میں نے اس کو سینے سے لگا دیا بس جاتے 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 اللہ کا بڑا کر وہ پٹھانے میں خوب گانے ہوئے سرف صغیر سرف کبیر بھی خوب پٹھانوں کو سنا رہا تھا پٹھانوں کو خوب سنا رہا تھا کہ تمہارے ماں کو بھی طاقت نہیں یہاں پر عشق ہوتا ہے مولی منظور جیسے کروڑوں کو محمد کی جوتیوں کے قربان کیا جائے مولی منظور کے ماں باپ قربان ہو اس قرآن پاک کو آپ یہ تو کرو کہ یہ مولی منظور کا کلام بھی نہیں ہے یہ کسی تبلیغی بزرگ کا بھی کلام نہیں ہے تنزیل من رب العالمین آسمان سے نازل ہو چکا آسمان سے براہ راست آ چکا اس لیے یہ کر دو اس لیے سبزی منڈی والے مزدور کب تک سن لو اس طرح یہ کرو کہ روزانہ آپ کے گھر کے اندر تلاوت تو کرو کچھ 15 منٹ مقرر کرو 10 منٹ مقرر کرو تلاوت کرو اور میرے مزدور بھائی تک کا جا کر کے مزدوری کر کر کے جب تھک جاؤ نا تھک کر کے وہاں گھر پہ جاؤ تو حضرت عمر 6 لاکھ مربع میل کا 6 لاکھ مربع میل کے آپ امیر المومنین تھے سب کو سبحان اللہ 6 لاکھ مربع میل 6 لاکھ مربع میل ہمارے گردان صاحب میرے عزیز ہے بلوچ ہے ہم تو کسی کو نہیں مانتے ہم اپنے بلوچ کو مانیں گے سردار صاحب میرے عزیز ہے لیکن وہ کیا نواب شاہ تک محدود ہے اور نواز شریف صاحب شہباز شریف وہ ان کو تو وہیں پر لا رہے تھے لوگ کہاں بھیج رہے تھے ان کو وہیں پر بھی لاہور کے اندر بھی نہیں مانتے اور ہمارا ایک اور وزیر اعظم کا میاں والی والا وہ غریب آج کل پریشان ہے اس کا مسئلہ ہے وہ میاں والی تک محدود ہے لیکن 6 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے اور پھر اتفاق وہ امیر المومنین ہے اور وہ لوگوں کے مسائل میں گھرا ہوا ہے مملکت کے مسلمانوں کے مسائل میں گھرا ہوا اور جیسے گھر آ جاتا ہے گھر والوں سے کہتا ہے وہ قرآن پاک کو اٹھا کر کے مجھے دے دو جب قرآن پاک عمر کو دیا جاتا ہے تو حضرت عمر کھڑے کھڑے آنکھوں سے لگاتا ہے اس کو اور چومتا ہے سینے سے لگاتا ہے کہتا ہے ہائے 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 عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا عمر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا آج میرے گلے نے جواب دیا میں نے رات کو بیان کیا کچھ لوگوں کو قرآن سنایا پھر بھی گلا میرا صحیح تھا میں جہاں میں تلاوت کر رہا تھا اپنے مست ہو کر کے میں تلاوت موٹا سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کوئٹہ سے میں آ رہا تھا اور علماء بھی کچھ اس میں جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ موٹا گیس کا کوئی افسر تھا کیا تھا میں اپنے موڈ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا وہ موٹا نے ایسے چیخ مار پکڑا مجھے وہ ونڈو سیٹ میں بیٹھا ہوا مولانا 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 یہ کیا ہے آپ کے پاس میں نے کہا یہ وہ ہے جو آپ کی مارکیٹوں میں نہیں ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہے یہ وہ چیزیں کہ جو قومی سمری میں نہیں ہے یہ وہ چیزیں کہ جو صوبائی سمری میں بھی نہیں ہے یہ وہ چیزیں آرمی سے بھی نکل چکا ہے یہ وہ چیزیں کہ پولیس سے بھاگ چکا ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو کسی نے جواب کسی کو جگہ نہیں کسی نے اس کو جگہ نہیں دی یہ بھاگ بھاگ کر کے ایک نابینا قسم کا یتیم قسم کا بچہ ہے نابینا اس کے سینے میں آ گیا یہ بھاگ کر کے کسی یتیم بچے کے سینے میں آیا یہ بھاگ کر کے کالا سا ایک بچہ ہے جو اس کے سینے میں آ گیا یہ بھاگ کر کے لنگڑا موڑا ہے پھر ہمارے سنی کہتے بابا یہ حکم میں جو کون ہے یہ اسکول پڑھے کون سکند ہو یہ اسکول نہیں پڑھ سکے گا آنے وہ چیز ہے کہ مدرسے میں یتیم خانے میں داخل کرو مولوی کے پاس داخل کر دو اس لیے کہ جو بچے آپ کے سمجھدار ہو جو بچے آپ کی یہ کہ قدامت ہو جو آپ کی صحت اور تندرست جو بچے ہوں وہ ان کے اسکول کے لیے ان کو اسکول کے لیے وقف کرو